بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا لیکچر اردو جماعت نام کی نظر نمبر 3 برسات کی بہاریں کی مکمل مشق کے حل شدہ سوالات ہیں۔ جو بچے میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے۔ بیٹا یہ نظر نمبر 3 برسات کی بہاریں کی مشق ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ درجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس کا جزء نمبر الف ہے، پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ جواب جب ہم لکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگ لکھیں گے، پہلے بند کے قافیے، پھر جواب لکھیں گے۔ پہلے بند میں جو قافیے استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: برسات، باغات، قطرات اور گھات۔ جزء تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ جواب: تیسرے بند کا ردیف، اس کی ہیڈنگ ہوگی، اور تیسرے بند کا ردیف ہرے بچھونے ہے۔ جزء جیم، چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ جواب: چوتھے بند کا ردیف، چوتھے بند کا ردیف ہی ہے۔ جزء دال، تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ جواب: تیتر کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت سبحان تیری قدرت کہہ کر بیان کرتے ہیں، یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور تیری قدرت بے مثال ہے۔ جزء ہے، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے مراد، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے مراد ہے کہ برسات کے موسم میں بارشوں کی وجہ سے ہر طرف پانی بکھر جاتا ہے، درخت سرسبز ہو جاتے ہیں اور خوبصورت سبزے اس برسات کے موسم کی بارش میں نہاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، شاعر نے نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: نظم کا خلاصہ: معروف عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی موسم برسات کی بہاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہا رہا ہے۔ بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے درختوں کے پتوں پر جم جاتے ہیں، یہ موتی چمک کر روشنی پیدا کر رہے ہیں۔ لگاتار بارش سے ہر طرف جل تھل ہے، بارش کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہے جو فرش کی مانند نظر آتا ہے، ہر طرف گھٹائیں چھا رہی ہیں، دنیا کی ہر چیز بارش سے بھیگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے سامان پیدا کر دیے ہیں، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، غرض برسات سے ہر طرف بہار ہے۔ سوال نمبر 3، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے مراد برسات کا موسم آنے سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیل جاتا ہے، جنگلات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین پر سبزے کا فرش بچھ گیا ہو اور بے جان گھاس میں بھی پھر سے جان آ گئی ہو۔ سوال نمبر 4، آرا کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ برسات، لہلہاہٹ، گلزار، سبحان اور جمجماہٹ۔ سوال نمبر 5، مذکر اور مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں۔ جواب: مذکر اور مؤنث الفاظ: پہلے مذکر الفاظ: بادل، سبزہ، گلزار، رنگ، تیتر۔ مؤنث الفاظ کی فہرست: ہوا، بہار، برسات، قدرت، گھٹا۔ سوال نمبر 7، جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیب مصرع کہتے ہیں، اس نظم میں ٹیب کے مصرعے کی نشاندہی کریں۔ جواب: ٹیب مصرع۔ اس نظم میں ٹیب مصرع یہ ہے: کیا کیا بچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بیٹا یہ ہماری مکمل مشق حل ہوئی۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ آپ خود بھی اس کو سنیں، یاد کریں
اور اپنے دوست احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔